بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا میں شارک نامی بزنس مین نے ایک جامع مسجد کے سامنے ڈانس کلب اور شراب خانہ کھول رکھا تھا۔ وہ رمضان کریم کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتا تھا، بلکہ صبح و شام اس کلب اور شراب خانے میں لوگوں کا رش رہتا اور ساتھ ہی گانوں پر رقص بھی ہوتا تھا، اور رقص بھی ایسا ویسا کہ جسے دیکھ کر ایک عزت دار بندے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اس جامع مسجد کے امام صاحب کو دل ہی دل میں اس شراب خانے پر بہت رنج تھا۔ یہ امام مسجد اس بزنس مین کے پاس گیا اور اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے اپنی دکان کسی اور جگہ شفٹ کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے ایسا بےہودہ کام زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک مین بازار ہے، یہاں سے عزت دار اور پردہ دار عورتیں بھی گزرتی ہیں۔ تم ان سب کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ اور تیسری یہ بات غلط ہے کہ تم نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہو۔ نہ کوئی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تلاوت سے محظوظ ہو سکتا ہے، اور تم میوزک بھی اتنا اونچی آواز میں چلاتے ہو کہ جب امام امامت کرواتا ہے تو پیچھے والے نمازیوں تک اس کی آوازیں نہیں پہنچتی کہ رکوع کب کرنا ہے اور سجدہ کب کرنا ہے۔ اس میں بھی کافی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھے اس سے بھی زیادہ رزق سے نواز دے۔ تم ایک بڑے بزنس مین ہو، تمہیں کس چیز کی بھوک ہے؟ اور دنیا کے ہزاروں کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لو۔ تم کیوں اپنے آپ خود کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ 4 دنوں کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم اتنا روپیہ پیسہ کما کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ بھی ایسا لعنتی پیسہ جو کہ دوسروں کو پریشان کر کے کمایا گیا ہو، اور جس کا ایک ایک روپیہ حرام کا ہو، اور یہ روپیہ کسی بھی زہریلے سانپ کی نسبت کم نہیں ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جب یہی تمہارا روپیہ تجھ کو ڈس لے گا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، بہتر ہے کہ ہدایت قبول کرو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ الغرض یہ کہ اس مسجد کے امام صاحب نے اسے جس حد تک ہو سکتا تھا سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرو اور میری بات پر عمل کرو، مگر اس بدبخت نے یہ کہتے ہوئے امام صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ قبر میں ہر کسی نے اپنا جواب خود ہی دینا ہے، تم اپنی تیاری کرو، میری فکر نہ کرو، اور ویسے بھی جب میں قبر میں جاؤں گا میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ جب میں تجھے بلاؤں کہ میری قبر میں آ کر میرا حساب دو تو تم نہ آنا۔ ویسے بھی میں اس جگہ کا مالک ہوں، میں یہاں جو کچھ مرضی کرو۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بات کرنے والے؟ جاؤ، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اور اگر تم دوبارہ میرے پاس آئے تو میں تمہارے اوپر تیزاب پھینک دوں گا، اور جس کی وجہ سے تم مولانا بنے پھرتے ہو، تمہاری یہ داڑھی بھی۔ اس بدبخت نے یہ جملہ سوالیہ انداز میں چھوڑ دیا۔ یہ بدبخت شراب کے نشے میں دھت تھا اور اونچی آواز میں غصے کے عالم میں کہنے لگا کہ تم ہر دوسرے چوتھے دن بعد میرے پاس آ جاتے ہو کہ کلب کو بند کرو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کلب میں تیری بیٹیاں اور تیری بیوی دھندا کرتی ہیں، جس کی تجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور تجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اونچی اونچی آواز میں کہکا لگانا شروع ہو گیا، اور بھی ایسی ایسی باتیں بڑبڑاتا رہا کہ جسے کوئی نارمل انسان سنتا تو وہ اس کا قتل کر دیتا۔ یہ امام صاحب انتہائی ضعیف تھے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے برداشت کرنے کے، لیکن خدا تو سب دیکھ رہا تھا۔ یہ امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، بجائے اس پر عمل کرنے کے یہ مجھے باتیں سنائے جا رہا ہے۔ اس کے دل پہ بڑی تکلیف گزری، لیکن مولانا صاحب بے بس تھے اور اس آدمی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ پولیس بھی اس بزنس مین کی جیب میں تھی، کیونکہ اکثر اوقات رات کو پولیس کی گاڑی اس کے کلب کے باہر نظر آتی تھی۔ اور پوری دنیا میں ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جو چند لوگ عیاش سوچ کے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ڈھیر میں اضافہ کر کے چلے جاتے ہوں گے، لہٰذا پولیس کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امام صاحب اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، حتیٰ کہ ایک دن چند نمازی حضرات کو ساتھ لے کر مقامی میئر کے پاس بھی گئے، اور ان کی بھی کافی زیادہ منت سماجت کی گئی کہ خدارا یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ روز قیامت آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا تھا کیا آپ نے اس کا جائز استعمال کیا؟ کیونکہ اگر آپ چاہیں تو یہ کلب بند بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور جگہ شفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کسی اپنے مفاد کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے سمجھائیں
چاہے سختی سے چاہے پیار سے، لیکن امام صاحب کو سب سے زیادہ دکھ تب لگا جب اس میئر نے یہ کہتے ہوئے صاف جواب دے دیا کہ مولانا صاحب، آخرت میں ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں، ویسے بھی وہ اس جگہ کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہاں کر سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے۔ اور آخر میں اس میئر نے مولانا صاحب کو یہ کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی چندہ لینے آئے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں یا اس کے کلب کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو میں آپ کی ہرگز بات ہی نہ سنتا۔ آپ نے خواہ مخواہ میرا اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ آپ چپ کر کے اپنی نماز پڑھیں اور پڑھائیں، آپ کو کسی سے کیا لینا دینا۔ یہ مولانا صاحب اور تمام نمازی حضرات کے دل پر یہ باتیں کسی خنجر سے کم نہ لگی، حتیٰ کہ امام صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، یا اللہ، میرے اختیار میں جتنا تھا میں ہر اس دروازے پر، ہر اس در پر گیا جہاں مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، لیکن یا اللہ، یہ سب تو دنیا دار لوگ ہیں، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ دنیا دار لوگوں نے تو نبیوں اور انبیاء کو نہیں بخشا، ان کو بھی ہر حال میں پریشان کرتے رہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، اور میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں، مجھے تو کوئی اگر جوتے بھی مارے تو میں پھر بھی حق کی بات کروں گا، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے نہ آگے جھکوں گا اور نہ ہی بھیک مانگوں گا۔ مولانا صاحب دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ میر ادھر جا کر دو لفظ بول دیتا تو اس کا کیا جاتا تھا، اس نے کم از کم ہمارا مان بھی نہیں رکھا کہ ہم چل کر اس کے دروازے پر گئے، اور وہ بھی کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے، کوئی چندہ، کوئی مدد لینے نہیں گئے۔ خیر، یہ مولوی حضرات آنکھوں میں آنسو اور دل میں مایوسی لیے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ امام مسجد ہر وقت سوچتا رہتا کہ کس طرح میں اس کلب، اس شراب خانے کو یہاں سے ختم کر دو۔ اس امام مسجد کا بس نہ چلتا کہ یہ وہاں پر بم رکھ کر اسے اڑا دیتا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ مولانا صاحب اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ہر نماز کے بعد اس شہر کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کروں گا۔ جب اس امام صاحب نے یہ مشورہ باقی نمازیوں کے ساتھ کیا تو چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب ان کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز ادا کرتے اور شہر کی گلیاں بانٹ لیتے، اور اللہ کا پیغام ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مرد کے کان میں پہنچانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکو، تم لوگ بے شک 24 گھنٹے کام کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن صرف 2 گھنٹے مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ مولوی نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ اس شراب خانے کو ہم نے بند کرنا ہے، یا اس شراب خانے والے کو یہاں سے بھگانا ہے، یا اس کلب میں ہونے والے ناچ گانے کو ہم نے بند کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مولانا صاحب 3 سال تک ہر روز ان کی یہی روٹین ہوتی کہ ہر گلی میں یہ پیغام پہنچے اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آخرکار اس امام مسجد کی محنت رنگ لے آئی، اور پہلے جتنا رش عید کی نماز میں ہوتا تھا اتنا رش ہر نماز میں رہنے لگا۔ ہر آئے روز نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں میں شعور پیدا ہوتا گیا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا کہ کلب میں کوئی مرد نہ تھا، حتیٰ کہ ایک دن یہ شارک نامی بزنس مین سر پکڑ کر بازار میں بیٹھا تھا۔ اس کے کلب اور شراب خانے کی ساری رونقیں ختم ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ لوگوں نے اس سے سلام لینا تک چھوڑ دیا۔ جہاں پہلے ساری رات فحاشی، زناکاری اور شراب کی بوتلیں چلتی تھیں، وہاں بالکل سناٹا ہو گیا، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا تھا، کوئی میوزک نہیں چلتا تھا۔ لیکن یہ بدبخت جانتا تھا کہ یہ اس مولوی کی 3 سال کی محنت ہے، اور میرے کلب کی تباہی کا ذمہ دار یہ امام مسجد ہے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ تھا، اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے تباہ ہوئے کاروبار کا بدلہ اس امام صاحب سے لے گا۔ اب یہ اس امام مسجد کی تاڑ میں رہنے لگا کہ یہ کب کب آتا ہے اور کب کب جاتا ہے، کیونکہ مین راستہ یہی تھا، اسی جگہ سے امام صاحب گزرتے تھے۔ ایک دن شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو بدلہ لینے کے لیے ورغلانے لگا۔ ایک رات جب امام صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے، جب یہ ان کے کلب کے پاس سے گزرنے لگے تو اس بدبخت نے اوپر سے ان پر تیزاب پھینک دیا۔ خدا اپنے بندوں کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ جب امام صاحب کو شک پڑا کہ اوپر سے کچھ گرنے کی آواز آئی ہے تو انہوں نے اپنے قدموں کو تیز کیا۔ چھت پر کھڑے اس بدبخت نے چھت پر دوڑ لگانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان پر تیزاب پھینکا جا سکے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، یہ امام صاحب پر
تیزاب پھینکنے میں اس قدر اندھا ہوا کہ چھت سے ہی نیچے گر گیا، اور گرا بھی اسی جگہ پر جہاں اس نے تیزاب پھینکا تھا۔ پھر کیا تھا، سر پھٹ گیا، جسم تیزاب سے چھلنی ہو گیا، اور یہ بدبخت اپنے انجام کو جا پہنچا۔ پھر اس کا جنازہ بھی اسی امام صاحب نے پڑھایا، اور اس جنازے پر تمام مرد حضرات میں سے سب سے زیادہ یہ مولانا صاحب روئے۔ جب ایک نمازی حضرات نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر اس کے جنازے پر کیوں روتے ہیں؟ یہ بدبخت تھا، اس نے اپنی ساری زندگی میں آپ کو بھی تنگ کیا اور تمام لوگوں کو بھٹکانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ مولانا صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ بعد میں اس بدبخت کے نافرمان بیٹوں نے باپ کے مرتے ہی جائیدادیں بانٹنا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ کلب، گھر، گاڑیاں سب کچھ بک گیا۔ ایک دن جب یہ امام صاحب اپنے پچھلے 3 سالہ سفر پر نظر دوڑاتے ہیں تو خود ہی سے حیران ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ خدا بڑا غفور الرحیم ہے، کہ اگر اس دن وہ کلب والا مجھے اتنی باتیں نہ سناتا، یا اگر وہ کلب والا میری بات مان کر یہاں سے اپنے کلب کو کسی اور جگہ، کسی اور شہر میں شفٹ کر لیتا تو اس کا کلب تو چلتے رہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کو ختم کرنا تھا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اس کلب میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر لانا تھا، جس کا وسیلہ یہ مولانا صاحب بنے۔ 3 سال انتھک محنت کی اور لوگوں میں حقیقی شعور پیدا کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے کلب کی طرف جانا تو دور کی بات، کلب کی بات تک نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر اب لاکھ کلب بھی ہوں تو یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جس کا وسیلہ یہ مولانا صاحب بنے ہیں، یہ لوگ کسی کلب میں نہیں جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہ امام صاحب اتنی باتیں سننے کے باوجود خاموش بیٹھ جاتے کہ مجھے کیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے تو اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی اور آگے سے اس سے لاکھ باتیں بھی سن لی، اب یہ محلہ جانے، شہر جانے اور خدا جانے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے زمینی وسائل استعمال کیے۔ جب سب در سے ان کو ٹھوکر کے علاوہ کچھ نہ ملا تو یہ رب کے آگے سجدہ ریز ہوئے اور اسی سے مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں تبلیغ کے راستے پر لگا دیا، اور اس تبلیغ کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا جو کہ یہ امام صاحب بھی بیان کر چکے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی، کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اپنا حصہ ڈالیے، اپنی پوری کوشش کیجئے کہ آپ ہی وسیلہ بنیں کہ یہ برائی، یہ غلط کام جس سے انسانوں کو بجائے فائدہ کے نقصان ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ آپ کا کام اس کو ختم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ پہلا جملہ اور پہلا پتھر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس کو پھینک دیں۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں رہنا چاہیے کہ کاش میں یہ کر دیتا، کاش وہ ایسے ہو جاتا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر اپنے حصے کا پتھر پھینک دیا، اب خدا جانے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی سب جاننے والا ہے، اور جب وہ ظالم کی رسی کو کھینچتا ہے تو اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ظلم، ہر برائی کو روکنے کے لیے پہلا پتھر پھینکنے والا بنائے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ امامت کروانے والے اور پہلا قدم اٹھانے والے کو سنہری الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔